السلام علیکم، قصہ آواز میں خوش آمدید۔ آج ہم لوگ شارٹ اسٹوری پڑھیں گے جس کا نام ہے عیدگاہ۔ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد آج عید آئی۔ کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے۔ ہر بچے کے ہونٹوں پر تبسم ہے۔ کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے۔ آسمان پر کچھ عجیب فضا ہے۔ آج کا آفتاب دیکھ کتنا پیارا ہے، گویا دنیا کو عید کی خوشی پر مبارکباد دے رہا ہو۔ گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے۔ عیدگاہ جانے کی دھوم ہے۔ کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو سوئی دھاگا لیے دوڑا جا رہا ہے۔ کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں، اسے تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے۔ جلدی جلدی بیلوں کو سانی پانی دے۔ عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی۔ 3 کوس کا پیدل راستہ، پھر سینکڑوں رشتے قربت والوں سے ملنا ملانا۔ دوپہر سے پہلے لوٹنا غیر ممکن ہے۔ لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں۔ کسی نے ایک روزہ رکھا، وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں، لیکن عیدگاہ جانے کی خوشی ان کا حصہ ہے۔ روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے تو عید ہے۔ روز عید کا نام رٹتے تھے، آج وہ آ گئی۔ اب جلدی پڑی ہوئی ہے کہ عیدگاہ کیوں نہیں چلتے۔ انہیں گھر کی فکروں سے کیا واسطہ؟ سوئیوں کے لیے گھر میں دودھ اور شکر میوے ہیں یا نہیں، انہیں کیا فکر؟ وہ کیا جانے ابا کیوں بدحواس گاؤں کے مہاجن چودھری قاسم علی کے گھر دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے، بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں۔ انہی 2-4 پیسوں میں دنیا کی 7 نعمتیں لائیں گے، کھلونے اور مٹھائیاں، بغل اور خدا جانے کیا کیا۔ اور سب سے زیادہ خوش ہے حامد۔ وہ 4 سال کا غریب صورت بچہ ہے جس کا باپ پچھلے سال ہیضے کی نذر ہو گیا تھا اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتی ہوتی ایک دن مر گئی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ بیماری کیا ہے، کہتی کس سے، کون سننے والا تھا۔ دل پر جو گزرتی تھی سہتی تھی، اور جب نہ سہا گیا تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب حامد اپنی بوڑھی دادی امینا کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی خوش ہے۔ اس کے ابا جان بڑی دور پیسے کمانے گئے تھے، بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ امی جان اللہ میاں کے گھر مٹھائی لینے گئی ہیں، اس لیے خاموش ہے۔ حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے، پھر بھی وہ خوش ہے۔ جب اس کے ابا جان تھیلیاں اور اماں جان نعمتیں لے کر آئیں گی، تب وہ دل کے ارمان نکالے گا۔ تب دیکھے گا کہ محمود اور محسن، عازر اور سمیع کہاں سے اتنے پیسے لاتے ہیں۔ دنیا میں مصیبتوں کی ساری فوج لے کر آئے، اس کا ایک نگاہ معصوم اسے پامال کرنے کے لیے کافی ہے۔ حامد اندر جا کر امینا سے کہتا ہے، تم ڈرنا نہیں اماں، میں گاؤں والوں کے ساتھ نہ چھوڑوں گا، بالکل نہ ڈرنا۔ لیکن امینا کا دل نہیں مانتا۔ گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، حامد کیا اکیلا ہی جائے گا؟ اسے بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو جائے تو کیا ہو؟ نہیں، امینا اسے تنہا نہ جانے دے گی۔ ننھی سی جان 3 کوس چلے گی، پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں۔ مگر وہ چلی جائے تو یہاں سوئیوں کو کون پکائے گا؟ بھوکا پیاسا دوپہر کو لوٹے گا، کیا اس وقت سوئیاں پکانے بیٹھے گی؟ رونا تو یہ ہے کہ امینا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے فہیم کے کپڑے سیے تھے، 8 آنے پیسے ملے تھے۔ اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن گھر میں پیسے اور نہ تھے اور گوالن کے پیسے اور چڑھ گئے تھے، دینے پڑے۔ حامد کے لیے روز 2 پیسے کا دودھ تو لینا پڑتا ہے،
اب کل 2 آنے پیسے بچ رہے ہیں، 3 پیسے حامد کی جیب میں اور 5 امینہ کے بٹوے میں۔ یہی بساط ہے، اللہ ہی بیڑا پار کرے گا۔ دھوبن محترانی اور نائن بھی تو آئیں گی، سب کو سوئیاں چاہیے، کس کس سے منہ چھپائیں۔ سال بھر کا تہوار ہے، زندگی غیرت سے رہے، ان کی تقدیر بھی تو اس کے ساتھ ہی بچے کو خدا سلامت رکھے، یہ دن بھی یوں ہی کٹ جائیں گے۔ گاؤں سے لوگ چلے اور حامد بچوں کے ساتھ تھا، سب کے سب دوڑ کر نکل جاتے، پھر کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ والوں کا انتظار کرتے۔ یہ لوگ کیوں اتنے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں؟ شہر کا سرا شروع ہو گیا، سڑک کے دونوں اطراف امیروں کے باغ ہیں، پختہ چہار دیواری بنی ہوئی ہے، درختوں میں آم لگے ہوئے ہیں۔ حامد نے ایک کنکری اٹھا کر ایک آم پر نشانہ لگایا، مالی اندر سے گالی دیتا ہوا باہر آیا۔ بچے وہاں سے ایک فرلانگ پر ہیں، خوب ہنس رہے ہیں، مالی کو خوب الو بنایا۔ بڑی بڑی عمارتیں آنے لگیں، یہ عدالت ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ کلبہ گھر ہے۔ اتنے بڑے مدرسے میں کتنے سارے لڑکے پڑھتے ہوں گے؟ لڑکے نہیں ہیں جی، بڑے بڑے آدمی ہیں۔ سچ، ان کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اب تک پڑھنے جاتے ہیں۔ آج تو چھٹی ہے، لیکن ایک بار جب پہلے آئے تھے تو بہت سی داڑھی مونچھیں والے لڑکے یہاں کھیل رہے تھے۔ نہ جانے کب تک پڑھیں گے اور کیا کریں گے۔ اتنا پڑھ کر گاؤں کی دیہاتی مدرسے میں 2-3 بڑے بڑے لڑکے ہیں، بالکل کووں جیسے کام چڑھانے والے۔ یہ لڑکے بھی اسی طرح کے ہوں گے جی، اور کیا نہیں، کیا اب تک پڑھتے ہوتے۔ وہ کلبہ گھر ہے، وہاں جادو کا کھیل ہوتا ہے، سنا ہے مردوں کی کھوپڑیاں اڑتی ہیں، آدمی کو بے ہوش کر دیتے ہیں، پھر اس سے جو کچھ پوچھتے ہیں وہ سب بتلا دیتا ہے، اور بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، میمنین بھی کھیلتے ہیں۔ سچ، ہماری امان کرو، دے دو، کیا کہلاتا ہے، بیٹ تو اسے گھماتے ہی لڑک جائیں۔ محسن نے کہا، ہماری امی جان تو اسے پکڑ ہی نہیں سکتیں، ہاتھ کانپنے لگیں گے، اللہ قسم۔ حامد نے اس سے اختلاف کیا، چلو منہ آٹا پیس ڈالتی ہیں، ذرا اسے بیٹ پکڑ لیں گے تو ہاتھ کانپنے لگیں گے، سینکڑوں گھڑے پانی روز نکالتی ہیں، کسی میم کو ایک گھڑا پانی نکالنا پڑے تو آنکھیں تلے اندھیرا آ جائے۔ محسن لبیک دوڑتی تو انہیں اچھل کر نہیں سکتی۔ حامد کام آ پڑتا ہے تو دوڑ بھی لیتی ہیں۔ ابھی اس دن تمہارے گائیں کھل گئی تھی اور چودھری کے کھیت میں جا پڑی تھی تو تمہاری اماں ہی تو دوڑ کر اسے بھگا لائی تھیں، کتنی تیزی سے دوڑی تھیں، ہم تم دونوں ان سے پیچھے رہ گئے، پھر آگے چلے، ملوائی کی دکانیں شروع ہو گئیں، آج خوب سجی ہوئی تھیں، اتنی مٹھائیاں کون کھاتا ہے، دیکھو نا، ایک ایک دکان پر منو ہوں گی، سنا ہے رات کو ایک جنات ہر ایک دکان پر جاتا ہے، جتنا مال بچا ہوتا ہے وہ سب خرید لیتا ہے، اور سچ مچ کے روپے دیتا ہے، بالکل ایسے ہی چاندی کے روپے۔ محمود کو یقین نہ آیا، ایسے روپے جنات کو کہاں سے مل جائیں گے؟ محسن، جنات کو روپوں کی کیا کمی، جس خزانے میں چاہیں چلے جائیں، کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا، لوہے کے دروازے تک نہیں روک سکتے۔ جناب آپ ہیں کس خیال میں؟ ہیرے جواہرات ان کے پاس رہتے ہیں، جس سے خوش ہو گئے اسے ٹکڑوں جواہرات دے دیے، 5 منٹ میں کہوں کا بل پہنچ جائے۔ حامد، جناب بہت بڑے ہوتے ہوں گے۔ محسن، اور کیا ایک آسمان کے برابر ہوتا ہے؟ زمین پر کھڑا ہو جائے تو اس کا سر آسمان سے جا لگے، مگر چاہیں تو ایک لوٹے میں گھس جائیں۔ سمیع
سنا ہے چودھری صاحب کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں، کوئی چیز چوری چلی جائے چودھری صاحب اس کا پتہ بتا دیں گے اور چور کا نام تک بتا دیں گے۔ جمعراتی کا بچھڑ اس دن کو کھو گیا تھا۔ 3 دن حیران ہوئے کہیں نہ ملا، تب جھک مار کر چودھری کے پاس گئے۔ چودھری نے کہا مویشی خانے میں ہے اور وہیں ملا۔ جنات آ کر انہیں سب خبر دے جایا کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا کہ چودھری قاسم علی کے پاس کیوں اس قدر دولت ہے اور کیوں وہ کرب و جوار کے مواضعات کے مہاجن ہے۔ جنات آ کر انہیں روپے دے جاتے ہیں۔ آگے چلیے، یہ پولیس لائن ہے، یہاں پولیس والے قواعد کرتے ہیں۔ رائٹ لپ پھام پھو۔ نوری نے تصحیح کی، یہاں پولیس والے پہرہ دیتے ہیں۔ جب ہی تو انہیں بہت خبر ہے۔ جی حضرات، یہ لوگ چوریاں کراتے ہیں، شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے ملے رہتے ہیں۔ رات کو سب ایک محلے میں چوروں سے کہتے ہیں اور دوسرے محلے میں پکارتے ہیں، جاگتے رہو۔ میرے ماموں صاحب ایک تھانہ میں سپاہی ہیں، 20 روپے مہینہ پاتے ہیں۔ سب ایک محلے میں چوروں سے کہتے ہیں کہ دوسرے محلے میں پکارتے ہیں، جاگتے رہو۔ میرے ماموں صاحب ایک تھانے میں سپاہی ہیں، 20 روپے مہینہ پاتے ہیں، لیکن تھیلیاں بھر بھر کر بھیجتے ہیں۔ میں نے ایک بار پوچھا، ماموں اتنے روپے آپ چاہیں تو ایک دن میں لاکھوں مار لائیں، ہم تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنامی نہ ہو اور نوکری بنی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا کہانی ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ شکریہ۔